سلام کیسے کرتے بتاؤ؟ السلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم، سمجھ گئے؟ اتنا سا سلام ہے، السلام علیکم۔ اب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام سے الگ ایک دعا ہے، مگر رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے چکر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو بھی فاسٹ کر دیتے ہیں، اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور کچھ لوگ جلدی میں السلام علیکم، تو کوئی مطلب نہیں ہوا سلام کرنے کا، بلکہ اس کا مطلب الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو نہایت اطمینان سے کسی کو سلام کیجئے، سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ بس ایک رسم نبھاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کوئی سلام کرے تو اس کا کیا جواب دینا ہے؟ وعلیکم نہیں ہے، وعلیکم السلام، کیا ہے؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طرح سے سلام کیجئے۔ سلام کا یہ لفظ، سلام کا یہ طریقہ جو ہمارے نبی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑے کو سلام کرنا ہے یا احترام کرنا ہے، چھوٹے سے، بڑے سے، بیچ والے سے، اپنے تو ایسا نہیں کہ بڑے کے سر پہ ہاتھ، چھوٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں، بڑے کو کچھ اور کہتے ہیں، کچھ لوگ بڑے لوگوں کا پیر چھونے لگتے ہیں۔ دعا اور سلام کا ایک ہی طریقہ ہے جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ اور جو لوگ اس کے ہم عمر ہوتے ہیں اس کو کچھ نہیں کرتے۔ جتنے بھی، جو بھی جہاں جس سے ملاقات کرے تو ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ سلام کرے۔ سلام سے بڑھ کر کوئی احترام کی چیز نہیں ہے۔ محبت اگر ظاہر ہوتی ہے تو سلام سے اور سلام کے جواب دینے سے۔ یہ سلام احترام کے لیے بھی ہے، عزت کے لیے بھی ہے، محبت کے لیے بھی ہے، اور اپنی پہچان بتانے کے لیے بھی ہے، اور احترام کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، بڑے چھوٹے، ہم عمر، عورت مرد، سب کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے اچھی دعا بھی ہے، سب سے اچھی دعا بھی ہے۔ اس لیے نہایت سکون سے، ادب سے، احترام سے ہم کو سلام کرنا چاہیے، اور اس کا جواب بھی اسی طرح دینا چاہیے۔ اور یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 11ویں تاریخ کو، یعنی کل ہی کی، چاند کی 11ویں تاریخ کل ہی ہو رہی ہے، تو اس تاریخ کو پوری دنیا میں لوگ سیدنا سرکار محی الدین ابو محمد شیخ ابو المعالی عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں خاص طور پہ، اور ان کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے نام سے 11ویں شریف کی نیاز مشہور ہے، جو پورے مہینے
چلتی ہے. اور ان کے یاد کرنے کا یہ 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ 11ویں شریف کو کون سا ایسا کام ہوا تھا؟ تو اس کو معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہر سال ہمارے غوث پاک، توجہ سے سننا او بچے، ہمارے غوث پاک اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہر سال اس مہینے کی 11 تاریخ کو ایک عام لنگر رکھتے تھے، سمجھ گئے، جس میں ہر ایک امیر، غریب، فقیر سب کو آنے اور کھانے کی اجازت تھی. سب آتے تھے اور کھاتے تھے اور سرکار سے تحفے لے جاتے تھے. یہ کام سرکار غوث پاک حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کیا کرتے تھے. حضور کی یاد میں ہر سال اس مہینے کی 11 تاریخ کو ایک عام لنگر کرتے تھے. آپ اپنے گھر سے باہر رہتے تھے تو آپ کا ایک بار اپنے گھر پہ آنا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ میرے گھر سے ایک سائل آیا ہوا ہے اور مانگنے والا، اور گھر بند تھا، چونکہ باہر رہتے تھے تو ابھی آئے تھے، ابھی دروازے کے قریب رہے ہوں گے تو دیکھا کہ کوئی منگتا آیا اور دروازہ بند دیکھ کر واپس چلا جا رہا ہے، اس کو کچھ ملا ہی نہیں. تو آپ کو بہت افسوس ہوا کہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں تو میرے دروازے پہ پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں منگتے، ضرورت والے، اور ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ نے ہر سال اس مہینے کی 11 تاریخ کو عام اعلان فرما کے سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا انتظام فرما دیا. سمجھ گئے کہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو دن بھر غوث اعظم کا لنگر بڑھتا تھا، جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں 11ویں مناتے تھے، اور سب کو کھانا پینا، کپڑا، پیسہ بھی عطا فرماتے تھے. تو اس 11ویں شریف سے سبق سیکھنا چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو جو سال بھر باہر کام کرتے ہیں اور سال بھر میں ایک بار اپنے گاؤں وطن میں آتے ہیں. سمجھ گئے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی دن فکس کر لیں اور اس دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایسا کوئی انتظام کریں کہ کوئی بھی ضرورت مند آئے اور اپنا لے کے چلا جائے. ہے نہیں؟ تو یہ تو ہم لوگوں سے بہت کم ہوتا ہے. ہاں 11ویں شریف کی نیاز تو لگاتے ہیں بہت سے لوگ، مگر عام دعوت نہیں ہوتی ہے، چن چن کے دعوت ہوتی ہے. غریب آئیں کہ نہ آئیں، پڑوسی آئیں کہ نہ آئے، محتاج فقیر کو ملے یا نہ ملے، لیکن اپنے اپنے پہچان کے اپڈیٹ آدمیوں کو، ہائی پروفائل لوگوں کو ضرور بلائیں گے. یعنی آپ ہم کو کھلائیے تو ہم آپ کو کھلائیں گے. سمجھ گئے؟ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے. بہرحال ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے تو اس میں مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اور ہر کام رضائے الہی کے لیے کرنا چاہیے. چاہے دنیا راضی رہے یا نہ رہے، آپ کا رب راضی ہے تو سب راضی ہے، اور جب رب راضی ہے تو ایک نہ ایک دن سب راضی ہو ہی جائیں گے. تو یہ مہینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مہینہ ہے، ان کے نام سے منسوب ہے اور ان کے نام کی نیاز لگائی جاتی ہے. ان کے نام پر لوگ دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، غریبوں، فقیروں، اور جس کو بھی ان کو میسر آیا کھلاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کچھ کریں اور اس کا بہتر انتظام کریں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. ماں کی طرف سے آپ کا رشتہ نسب، سلسلہ نسب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والد گرامی کی طرف سے آپ کا نسب مبارک
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بھر کے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا ہے، اور تمام ولیوں میں سب سے زیادہ امتیاز خاص سرکار غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جتنی کرامت الگ الگ سارے ولیوں کی ہو سکتی ہیں، وہ تنہا سرکار غوث اعظم کے پاس کرامت موجود ہے۔ بے شمار کرامتوں کا مجسمہ ہے سرکار غوث اعظم۔ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، زندگی بندگی، طاعت اطاعت گزاری، ہر لمحہ کرامت سے پر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کی ماں والدہ کریمہ آدھے قرآن مبارک کی حافظ تھی، سمجھ گئے؟ اور آپ جب بھی حضرت آپ کی ماں امۃ الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی کوئی کام کرتی تو آپ اپنے قرآن شریف چونکہ ان کو یاد تھا تو قرآن شریف کا وظیفہ کرتی رہتی، یعنی پڑھتے پڑھتے قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہتی۔ سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہی آدھے قرآن شریف کے حافظ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اور جب سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو بے شمار کمالات اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے لیے آپ نے بہت جتن کیے، بڑی کوشش کی، بڑی کٹھنائیوں سے گزرے، اور بہت زیادہ آپ نے اپنے نفس کشی کیے، مجاہدے کیے، اور بھوکا رکھا اپنے آپ کو، پیاسا رکھا اپنے آپ کو، اور آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک دن نہیں 40 سالوں تک کھانے کوئی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ درخت میں جنگلوں کے پتوں کو کھاتے تھے اور درخت کے پتوں کو چبا کر اپنی زندگی کو گزارا۔ ایسا مجاہدہ اور مکاشفہ کیا جسے دنیا جانتی ہے۔ تب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں اپنے رب کو رضا کے لیے۔ آپ کی مشہور بات ہے کہ جب آپ بغداد شریف، آپ کا گاؤں جیلان تھا جو عجم کا علاقہ ہے، عراق العجم کا علاقہ ہے۔ عراق کا 2 حصہ پڑتا ہے، ایک عرب میں اور ایک عجم میں۔ تو عراق العجم میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور عراق العرب میں آپ تعلیم کے لیے جب جا رہے تھے تو مشہور بات ہے کہ بچپن کے زمانے میں آپ کی ماں نے ایک عراق بغداد کی طرف جانے والے قافلے میں آپ کو شامل فرما دیا کہ ان کے ساتھ آپ بغداد چلے جائیے۔ پہلے قافلے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، یا کچھ جانور پہ کچھ پیدل، اس طرح قافلہ در قافلہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں سے گزرتا تھا۔ تو بہت زیادہ ایسا حادثہ ہوتا تھا کہ راستے میں لٹیرے اور ڈاکو لوگ ان کو، چور لوگ ان کو لوٹ لیتے تھے، بہت سے لوگوں کو مار ڈالتے تھے، اور بہت کم قافلہ حفاظت سے اپنی منزل تک پہنچتا تھا۔ چنانچہ جس قافلہ میں آپ سفر فرما رہے تھے اس قافلے میں بھی جنگل کے اندر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس قافلے پر حملہ کیا، سارے قافلہ کے لوگوں کو کا مال لوٹ لیا، بہت سوں کو قتل کر دیا ڈاکوؤں نے، گنڈوں نے، بدماشوں نے۔ ایک ڈاکو جب سرکار غوث پاک کے پاس آیا تو اس وقت سرکار غوث پاک کی عمر چھوٹی سی تھی، چھوٹی عمر کے تھے، یعنی عقل شعور میں تھے، جبھی تو کہیں بھیجا جا رہا تھا، اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے اور اتنے بھی بڑے نہیں تھے۔ اس عمر میں آپ جا رہے تھے تو ایک ڈاکو نے آپ کو بھی پکڑا اور کہا بچے تمہارے پاس بھی کوئی سامان ہے تو دے دو۔ تو سرکار غوث پاک نے برجستہ فرمایا ہاں ہاں میرے پاس بھی سامان ہے، جبکہ ڈاکوؤں سے، گنڈوں سے لوگ سامان چھپاتے ہیں، ہے نہیں، لیکن آپ نے چھپائے نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ، اور ان کا چھپانے والا سامان بھی تھا جو چھپ سکتا تھا، یعنی کوئی بیگ میں تھا نہیں، کسی سامان میں تو وہ سامان تھا نہیں جو کہتے کہ سامان چیک کر لو، بلکہ چلتے وقت آپ کی ماں نے صدری کا، جو ایک صدری ہوتی ہے نا چھوٹی سی کوٹ، تو اس میں آپ کی ماں نے اندر سے کچھ درہم آپ کے کھانے کے لیے سل دیے تھے اندر رکھ کے،
اور فرمایا تھا کہ یہ بیٹا تم کو وہاں کھانے پینے میں کام آئے گا۔ چلتے وقت ماں نے نصیحت فرمائی، بہت ساری باتیں سمجھائی، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات یہ سمجھائی، بیٹا کبھی بھی کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولنا۔ کیا نہ بولنا؟ کیا نہ بولنا بتاؤ؟ غوث پاک کو ان کی ماں نے کیا سبق سکھایا تھا؟ ارے سب لوگ بولو، جھوٹ۔ اور ہم لوگ غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ایسا نہیں سکھاتے، سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے کسی کا ماں باپ سکھاتا ہے، کبھی کوئی مولوی مولانا سکھاتا ہے، استاد سکھاتا بھی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن زیادہ تر ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں سے اپنا سہارا کام چلاتے ہیں، تو بچوں کو کیوں سکھائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ خود بھی ہر حال میں جھوٹ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ لیکن ہم لوگوں کا حال خود ہی چکما دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، فریب دینا ہے، تو پھر بچوں کو کیسے سکھائیں گے کہ جھوٹ مت بولنا ہے نا؟ اس لیے تم لوگ آج سے جھوٹ بولو گے کہ نہیں؟ بولو زور سے، بولنا ہے؟ ارے بولنے پہ نہ ہے کہ ہاں ہے؟ بولو ہاں بول رہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اسلام نے جھوٹ کو بتایا۔ کس کو بتایا ہے؟ ہاں، جھوٹ سے کوئی بھی کام کر سکتے، دھوکہ دے دی، جھوٹ بول دیں گے نہیں دیا، چوری کر لے، جھوٹ بول دیں گے نہیں کیا، کسی کو مار ڈالے، جھوٹ بول دو کہ نہیں کیا۔ اور جب جھوٹ نہیں بولو گے تو بات صاف سامنے آ جائے گی کہ ہاں صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے چوری کر لیا ہے نہیں؟ تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ آدمی آپ کو معاف بھی کر دے۔ لیکن یہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اکبر الکبائر الکذب، سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ ایک سچا آدمی ہزاروں کو ہدایت کا راستہ عطا فرما سکتا ہے، سچا انسان سینکڑوں کو سچا بنا سکتا ہے، مگر جھوٹا انسان کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ جب چور نے حضرت غوث پاک سے پوچھا آپ کے پاس بھی ہے کچھ، تو انہوں نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ بولے 11 اشرفی ہے۔ بولے کہاں ہے؟ تمہارا جھولا بتا، تھیلا بتا۔ کہا وہ 11 اشرفی اس کوٹ کے اندر ہے جو میری ماں نے چلتے وقت سل دیا تھا اندر سے۔ پہلے انڈر گراؤنڈ پاکٹ نہیں رہے ہوں گے، جیسے آج کل ہم لوگوں کے چور پاکٹ ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ، آپ کا چورایا وہ اوپر، ان کا چورایا وہ نیچے، ہے نہیں؟ جتنی لوگوں میں چوریاں بڑھ گئی اتنی ہی زیادہ مال چھپانے کا جگہ بھی بڑھ گیا۔ یہاں نہیں تو بینک میں نہیں تو زمین میں، اور اگر اپنے انڈیا میں نہیں چھپا سکے تو بدیش میں جا کر رکھ دیں گے چوری کا مال، کیا لگا ہوا ہے؟ ارے گدھو، یہاں رکھتے تو کم سے کم کوئی نہ کوئی اپنا بھائی تو کھاتا۔ اگر اپنے بھارت میں رکھ دیا ہوتا، ہندوستان میں کسی بینک میں رکھا ہوتا، زمین خرید کے چھوڑ دیا ہوتا، تو کوئی نہ کوئی اپنا ہندوستانی بھائی تو فائدہ اٹھاتا۔ ارے چورو، تم نے نسلن بعد نسلن چوری کی کہ وہاں کے رکھ دیا، جو کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ پیسہ تو بچہ دے گا نہیں، وہ پیسہ وہاں کی گورنمنٹ آخر یوز ہی تو کر رہی ہوگی، وہاں کا بینکنگ سسٹم اس کو استعمال ہی تو کرے گا، جیسے یہاں کا بینکنگ سسٹم بینک کا استعمال کرتی ہے ویسے وہاں کا بھی۔ تو تمہارے مال تمہارے دیش کو کام نہیں آ سکے، دیش واسیوں کے کام نہیں آ سکے، وطن کو کام نہیں آ سکے، تمہاری آل و اولاد کو کام نہیں آ سکے، تو تم سب سے بڑے دنیا کے گندے انسان ہو۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ آپ نے فرمایا جو ہمارا 11 اشرفیہ اس صدری کے اندر ہے۔ اب وہ چور حیرت میں پڑ گیا کہ یہ بچہ اتنی ساری صاف باتیں کیسے بتا رہا ہے، تو اس نے ان کو کچھ نہیں کہا اور کہا کہ چلو میں اپنے سردار کے پاس پہنچائی یہ بات کہ ایسا ایسا ایک بچہ ہے جو ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ سردار نے کہا چلو ہم ان سے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، سب لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا بیٹے، لوگ ہم سے مال چراتے ہیں، جان چھپاتے ہیں، اور تم نے ہم سے سب کچھ بتا دیا، جھوٹ بول دیا ہوتا۔ کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بولے کیوں؟ بولے چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی بھی جھوٹ، بولو کبھی بھی جھوٹ، تو تم لوگ بھی وعدہ کرو کہ کبھی بھی جھوٹ۔ ابھی تم جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارے کرکرے بسکٹ کا انتظام کہاں سے ہوگا؟
تم تو اپنے قلم کے نام پر، کتاب کے نام پر، کاپی کے نام پر گھر والوں کو جھوٹے دیتے ہو. بہت کم بچے ہیں جو سچ بول پا کے، جھوٹ بول بول کے پیسہ لاتے ہیں. کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے. کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور جو بات ہے اپنے گارجین کو صاف بتاؤ کہ کاپی خریدنے کے لیے چاہیے، پینسل کے لیے چاہیے، قلم کے لیے چاہیے، کٹر کے لیے چاہیے، یا میرے کو کھانے کے لیے چاہیے. تو سردار نے کہا بیٹے ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم سے لوگ جھوٹ چھپاتے ہیں، تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا میری ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ مت بولنا. کہا آپ کی ماں نے کہا تو آپ اپنی ماں کی بات اتنی مانتے ہیں، اپنی ماں کی بات کا اس قدر پالن کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اور ہم کیسے گنہگار سیاکار ہیں جو برسوں سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں. ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ سارے ڈاکو رونے لگے، چلانے لگے، اور سب نے کہا سرکار ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کروائیے. سب کو آپ نے توبہ کروایا اور سب کو کلمہ پڑھا کر سب کو پکا سچا مسلمان بنا دیا. اور صرف مسلمان ہی نہیں، بتایا جاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ولایت کا تاجدار بنا دیا. تو ایک آدمی نے سچ بول کر سینکڑوں لوگوں کے لوٹنے والے مال کو بھی بچا دیا کہ اب کوئی یہ لٹیرے ختم ہو جائیں گے، ان کا بھی ایمان بچا، وہ بھی سچے ہو گئے، اچھے ہو گئے. اس لیے ہمیشہ سچائی کا راستہ پکڑیے، سچائی کی راہ اختیار کیجئے، سچائی پہ چلیے، سچ بولیے، سچوں کا ساتھ دیجئے. سچائی پہ چلنے کے لیے کچھ بھی ہو جائے کرنے کو تیار رہیے. اللہ تعالی ہمیں سچا بنائے اور ہماری سچائی کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاۃ و سلام. یا اللہ صلاۃ و سلام کو قبول فرما. یا اللہ سلام کی برکت سے ہم سب کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں سلامتی عطا فرما. یا اللہ امن و سکون عطا فرما. یا اللہ سب کو بے حساب روزی عطا فرما. ہم سب کو دین و دنیا کی برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کا علم عطا فرما. سچائی کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے دور و نفور فرما.
یا اللہ اس مدرسے کو، اس کے معاونین کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں ہم سب جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سب کو دین و دنیا کی برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔